العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم. تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة، فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد بأن قال بعتهما ب1000 ومات أحد العبدين قبل التسليم، يبقى البيع في الآخر بحصة من 1000 لأنه بيع بالحصة بقاء، فكأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده وهو جائز. وها هنا مذهب رابع مذكور في التوضيح وغيره ولم يذكره المصنف، وهو أن دليل الخصوص إن كان مجهولا يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرخي، فإن كان معلوما فكالاستثناء وهو لا يقبل التعليل، فبقي العام قطعيا على ما كان قبل ذلك. بس یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ جب کوئی شخص 2 غلام فروخت کرے اور ان دونوں میں سے ایک مشتری کو سپرد کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے۔ یہاں مذکورہ فقہی مسئلہ کے ساتھ اس مذہب کی دلیل کی نظیر ہے، اس لیے کہ جب بائع 2 غلام ایک ثمن کے عوض فروخت کرے بئیں طور کہ یہ کہے کہ میں نے ان دونوں کو 1000 کے عوض فروخت کیا ہے اور مشتری کو سپرد کرنے سے پہلے ایک غلام مر گیا، تو دوسرے غلام میں بیع 1000 کے ایک حصے کے عوض باقی رہے گی، کیونکہ یہ بیع بالحصہ بقا ہے، بقاءً ہے، گویا بیع کے منعقد ہونے کے بعد مردہ غلام میں بیع منسوخ ہو گئی اور یہ جائز ہے۔ اور یہاں ایک چوتھا مذہب بھی ہے جو توضیح وغیرہ میں مذکور ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، وہ یہ کہ دلیل خصوص اگر مجہول ہو تو عام سے استدلال کرنا ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور اگر مخصص معلوم ہو تو وہ استثناء کے مانند ہے، اور استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا ہے، لہذا عام پہلے کی طرح قطعی الدلالت رہ گیا۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں فقہی مسئلے کے ساتھ مذہب ثالث کی دلیل کی نظیر پیش کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے عقد واحد کے تحت ایک ثمن کے عوض 2 غلام فروخت کیے۔ مثلا یہ کہا کہ میں نے ان 2 غلاموں کو 1000 روپے کے عوض فروخت کیا اور مشتری نے قبول کر لیا، لیکن مشتری کی طرف سپرد کرنے سے پہلے ایک غلام مر گیا، تو دوسرے غلام میں 1000 میں سے اس کے حصے کے عوض بیع باقی رہے گی، کیونکہ یہ بیع بالحصہ ابتداءً نہیں ہے بلکہ بیع بالحصہ بقاءً ہے، اس لیے کہ دونوں غلام ابتداءً عقد بیع میں داخل تھے، مگر ایک کے مرنے کی وجہ سے اس کا سپرد کرنا بائع پر متعذر ہو گیا، لہذا عقد بیع کو باقی رکھنے کے لیے ان دونوں غلاموں پر 1000 روپیہ تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ بیع بالحصہ بقاءً ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ بیع بالحصہ بقاءً جائز ہے، لہذا زندہ غلام کی بیع جائز ہوگی۔ بس یہ ایسا ہو گیا گویا بیع منعقد ہونے کے بعد مردہ غلام کی بیع منسوخ ہو گئی ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک چوتھا مذہب بھی ہے جو توضیح وغیرہ میں مذکور ہے،
البتہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصص اگر مجہول ہو تو عام بالکل حجت نہیں رہے گا، یعنی اس سے استدلال کرنا ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ سابق میں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اس لیے کہ مخصص مجہول استثناء مجہول کے مانند ہے، پس جس طرح استثناء مجہول کے بعد مستثنی منہ کے افراد مجہول رہتے ہیں، اسی طرح مخصص مجہول کے بعد عام کے باقی افراد مجہول رہیں گے، اور مجہول قابل استدلال نہیں ہوتا، لہذا عام بھی باقی افراد میں قابل استدلال نہیں رہے گا۔ اور اگر مخصص معلوم ہو تو وہ استثناء معلوم کے مانند ہوگا، اور استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا ہے، لہذا مخصص بھی تعلیل کو قبول نہ کرے گا، اور جب مخصص تعلیل کو قبول نہیں کرتا تو افراد مخصوصہ کے علاوہ باقی افراد میں عام حسب سابق قطعی الدلالت رہے گا۔ ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر ألفاظه فقال: والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى أو بالمعنى لا غير، كرجال وقوم، يعني أن العام على نوعين، أحدهما ما تكون الصيغة والمعنى كلاهما عاما دالا على الشمول بأن يكون الصيغة صيغة جمع والمعنى مستوعبا في الفهم منه، والآخر ألا تكون الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدلولا بالاستيعاب ولا يتصور عكسه، لأن إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوع غير معقول إلا بالتخصيص، وذلك شيء آخر، فالأول مثاله رجال ونساء وغيرهما من المجموع المنكرة والمعرفة والقلة والكثرة، ولكن في القلة من 3 إلى 10، وفي الكثرة قيل من 3 وقيل من 10 إلى ما لا ينتهي، لكن هذا مختار فخر الإسلام لأنه لا يشترط الاستيعاب في معنى العام، بل يكفي بانتظام جمع من المسميات، وأما عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيه يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على ما ذكر في التوضيح۔ اور جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ تخصیص عام کے بیان سے فارغ ہو گئے تو عام کے الفاظ کا ذکر شروع کیا، چنانچہ فرمایا اور عموم یا تو صیغہ اور معنی سے ہوگا یا صرف معنی سے ہوگا، جیسے رجال او قوم، یعنی عام 2 قسموں پر ہے، ایک وہ جس میں صیغہ اور معنی دونوں عام ہو، شمول پر اس طور سے دلالت کرے کہ صیغہ جمع کا، اس طور پر دلالت کرے کہ صیغہ جمع کا ہو، اور معنی صیغے سے سمجھنے میں پورے طور پر مستوعب ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ صیغہ عموم پر دلالت کرنے والا نہ ہو اور معنی بالاستیعاب مدلول ہو، اور اس کا برعکس متصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ معنی کو لفظ عام موضوع سے خالی کرنا غیر معقول امر ہے مگر تخصیص سے، اور یہ شیء آخر ہے۔ بس اول کی مثال رجال نساء، اور ان دونوں کے علاوہ جمع منکر، جمع معرف، جمع قلت، جمع کثرت ہیں، لیکن جمع قلت میں 3 سے 10 تک، اور جمع کثرت میں کہا گیا کہ 3 سے، اور کہا گیا ہے کہ 10 سے غیر متناہی افراد تک، لیکن یہ فخر الاسلام کا مختار قول ہے، اس لیے کہ وہ عام کے معنی میں استیعاب کو شرط قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ افراد و مسمیات میں سے ایک جماعت کی شمولیت کافی ہے، اور جن حضرات کے نزدیک اس میں استیعاب و استغراق شرط ہے، ان کے نزدیک جمع منکر خاص و عام کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، جیسا کہ توضیح میں مذکور ہے۔ عزیز طلبہ کرام، شارح فرماتے ہیں کہ عام کی تخصیص کے بیان سے فارغ ہو کر فاضل مصنف نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ عام کی 2 قسمیں ہیں،
ایک وہ جو صیغہ اور معنی دونوں اعتبار سے عام ہو۔ عام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صیغہ اور معنی، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے عام ہو، دوم وہ جو صرف معنی کے اعتبار سے عام ہو اور صیغے کے اعتبار سے عام نہ ہو۔ صیغے کے اعتبار سے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ اپنی وضع کے اعتبار سے عموم و شمول پر دلالت کرنے والا ہو، جیسا کہ جمع کا صیغہ اپنی وضع کے اعتبار سے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی جو لفظوں سے مفہوم ہے اور لفظ کا مدلول ہے ان تمام افراد کو شامل اور مستوعب ہو جن افراد کو وہ معنی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم میں صیغے کے اعتبار سے عام نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ عموم پر دلالت نہ کرے، یعنی صیغہ جمع کا نہ ہو بلکہ مفرد کا صیغہ ہو۔ اور معنی کے اعتبار سے عام ہونے کا مطلب وہی ہے جو سابق میں گزرا کہ معنی جو لفظ کا مدلول ہے وہ استیعاب کا فائدہ دیتا ہو۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ لفظ عام نہ ہو اور معنی عام ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ لفظ عام ہو معنی عام نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ لفظ عام نہ ہو اور معنی عام ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ لفظ عام نہ ہو اور معنی عام ہو، لیکن اس کا برعکس کہ لفظ عام ہو اور معنی تمام افراد کو مستوعب اور شامل نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں لفظ عام موضوع سے معنی کو خالی کرنا لازم آتا ہے، کیونکہ اس صورت میں لفظ عام موضوع سے معنی کو خالی کرنا لازم آتا ہے، یعنی یہ لازم آتا ہے کہ لفظ عام موضوع تو موجود ہے مگر اس کے تحت معنی موجود نہیں ہے، یعنی لباس تو موجود ہے مگر جسم موجود نہیں ہے، اور یہ غیر معقول بات ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکے گا کہ لفظ عام تو ہو مگر معنی مفید استیعاب نہ ہو۔ ہاں اگر عام لفظ کے معنی میں تخصیص کر لی گئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک دوسری بات ہے۔ ہمارا منشا یہ ہے کہ ابتداً ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام لفظ تو موجود ہو مگر اس کا معنی مفید استیعاب اور مفید عموم نہ ہو۔ بہرحال قسم اول کی مثال رجال، نساء، لفظ بھی عام ہے اور معنی میں بھی عموم ہے، اور ان کے علاوہ جمع منکر اور جمع معرف، جمع قلت، جمع کثرت ہے، کیونکہ لفظ رجال اور لفظ نساء اور دوسری جمعیں اپنے صیغوں کے اعتبار سے بھی عام ہیں اس لیے کہ ان کا صیغہ جمع کا ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی عام ہیں اس لیے کہ ان کے معنی ان تمام افراد کو مستوعب ہے جن کو یہ شامل ہے۔ چنانچہ لفظ رجال تمام افراد رجل کو اور لفظ نساء تمام افراد امرأہ کو شامل ہے۔ رجال کا مفرد رجل من لفظ ہی آتا ہے اور نساء کا مفرد امرأۃ من لفظ ہی نہیں آتا بلکہ من غیر لفظ ہی آتا ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جمع قلت اور جمع کثرت میں فرق بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ جمع قلت کا اطلاق 3 پر اور 10 پر اور ان کے درمیان کے تمام اعداد پر ہوتا ہے، اور جمع کثرت کا اطلاق 3 سے لے کر غیر متناہی اعداد تک ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ 10 سے لے کر غیر متناہی اعداد تک ہوتا ہے۔ جمع قلت کے 4 وزن ہیں، افعل جیسے افلس واحد فلسن، اقلب واحد کلب، افعال جیسے افراس واحد فرس۔ نمبر 3 افعلۃ جیسے ارغفۃ واحد رغیف چپاتی۔ نمبر 4 فعلۃ جیسے غلمۃ واحد غلام۔ ان کے معنی ان کے علاوہ تمام اوزان جمع کثرت کے ہیں۔ پہلا وزن افعل جیسے افلس واحد فلس، اقلب واحد کلب، دوسرا افعال جیسے افراس واحد فرس، تیسرا افعلۃ ارغفۃ واحد رغیف، نمبر 4 فعلۃ جیسے غلمۃ واحد غلام۔ ان کے علاوہ تمام اوزان جمع کثرت کے ہیں۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ جمع منکر وغیرہ تمام جمعوں کا عام کے قبیلے سے ہونا علامہ فخر الاسلام کا مختار قول ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عام کی تعریف میں استیعاب و استغراق شرط نہیں ہے
بلکہ فقط افراد کو شامل ہونا کافی ہے، لیکن صاحب توضیح وغیرہ جن حضرات کے نزدیک عام کی تعریف میں استیاب و استغراق شرط ہے، ان کے نزدیک جمع منکر عام کے قبیل سے نہ ہوگا بلکہ خاص و عام کے درمیان واسطہ ہوگا، یعنی جمع منکر نہ خاص ہوگا اور نہ عام ہوگا بلکہ دونوں کے درمیان کی چیز ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل خادم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ والآخر مثاله قوم ورهط فإن القوم صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال قومان وأقوام، لكن معناه معنى العام لأنه يطلق على الثلاثة إلى العشرة، كما أن رهطا يطلق إلى التسعة، ولكن يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الآحاد مجتمعة، وإنما يصح الاستثناء لواحد في قولك جاءني القوم إلا زيدا، باعتبار أن مجيء المجموع لا يكون إلا باعتبار مجيء كل واحد، بخلاف ما إذا قيل يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا زيدا، لأن الحكم ها هنا متعلق بالمجموع من حيث المجموع، ولهذا يصح جاء العشرة إلا واحدا، ولا يصح العشرة زوج إلا واحدا، العشرة زوج إلا واحدا۔ عام کی دوسری قسم کی مثال قوم اور رہتن ہے، اس لیے کہ قوم کا صیغہ مفرد کا صیغہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کا تثنیہ اور جمع آتا ہے، کہا جاتا ہے قومان اور اقوام، لیکن اس کے معنی عام کے معنی ہے، کیونکہ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے، جیسا کہ راحتن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر ہوتا ہے۔ لیکن لفظ قوم کے اطلاق میں آحاد کا مجتمع ہونا شرط ہے، اور تیسرے قول جاءنی القوم الا زیدن میں واحد کا استثناء اس اعتبار سے درست ہوگا کہ مجموعے کا آنا نہیں ہوگا مگر ہر ایک کے آنے سے، اس کے برخلاف جب کہا جائے کہ اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت قوم رکھتی ہے سوائے زید کے، کیونکہ یہاں حکم کا تعلق مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے جاء العشرۃ الا واحدا صحیح ہے اور العشرۃ زوج الا واحدا صحیح نہیں ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عام کی دوسری قسم کی مثال لفظ قوم اور لفظ رہط ہے، اس لیے کہ قوم مفرد کا صیغہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قوم کا تثنیہ قومان اور جمع اقوام آتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ تثنیہ اور جمع مفرد کے آتے ہیں، لہذا لفظ قوم مفرد ہوگا، اور جب لفظ قوم مفرد ہے تو قوم کا لفظ صیغہ کے اعتبار سے عام نہ ہوگا، لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جمع کا بھی تثنیہ اور جمع آتا ہے، مثلا رماح رمح کی جمع ہے نیزہ، لیکن اس کا تثنیہ رماحان اور جمع رماحات آتی ہے، پس لفظ قوم کا تثنیہ اور جمع آنا اس کے مفرد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا رماح رمح کی جمع ہے نیزہ، لیکن اس کا تثنیہ رماحان اور جمع رماحات آتی ہے، پس لفظ قوم کا تثنیہ اور جمع آنا اس کے مفرد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رماح جمع کے تثنیہ اور جمع کا آنا جمع کے تثنیہ اور جمع کا آنا شاذ ہے، قوم کے تثنیہ اور جمع کا آنا غیر شاذ ہے، اور شاذ غیر معتبر ہوتا ہے، لہذا رماح کے تثنیہ اور جمع کا اعتبار نہ ہوگا، اور قوم کی تثنیہ اور جمع کا بغیر شذوذ کے آنا اس کے مفرد ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب لفظ قوم مفرد ہے تو یہ صیغے کے اعتبار سے عام نہ ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے عام ہے، کیونکہ لفظ قوم کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے، جیسا کہ راحتن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ راحتن کے سب افراد مرد ہو، ان میں کوئی عورت نہ ہو، اور لفظ قوم کے اطلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے تمام افراد آحاد و افراد مجتمع ہوں، یعنی لفظ قوم کی صورت میں مجموعہ پر حکم ہوگا، ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ حکم نہ ہوگا۔ مثلا اگر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو قوم اس قلعے میں داخل ہوگی اس کو اس قدر انعام ملے گا،
بس اگر قلعے میں جماعت داخل ہوئی تو وہ انعام کی مستحق ہوگی، اور اگر صرف ایک آدمی داخل ہوا تو وہ انعام کا مستحق نہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ الْإِسْتِثْنَاءُ بِوَاحِدٍ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب لفظ قوم کے اطلاق کے لیے آحاد و افراد کا مجتمع ہونا شرط ہے تو جاءنی القوم الا زیدن میں قوم سے واحد یعنی زید کا استثناء کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ زید کا قوم سے استثناء کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا حکم مجموعہ قوم پر نہیں ہے بلکہ ہر فرد پر ہے، الگ الگ ہے۔ اگر قوم کے مجموعے پر آنے کا حکم ہوتا تو زید بھی چونکہ قوم میں شامل تھا اس لیے اس پر بھی آنے کا حکم لگتا، اور جب زید بھی آنے والے لوگوں میں ہیں تو آنے والی قوم سے اس کا استثناء کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استثناء کا صحیح ہونا قرینہ خارجیہ کی وجہ سے ہے، اور قرینہ آنے کا فعل ہے، یعنی حکم بلا شبہ قوم کے مجموعے پر لگتا ہے، مگر چونکہ مجموعہ قوم کا آنا ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ہر ایک علیحدہ آنے کے فعل کا مرتکب ہوگا، اس لیے قوم میں سے ایک فرد یعنی زید کا استثناء کرنا درست ہے۔ ہاں اگر یہ کہا گیا کہ یہ قوم اس پتھر کو اٹھا سکتی ہے سوائے زید کے تو یہ استثناء صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پتھر اٹھانے کا حکم قوم کے مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ متعلق ہے۔ تو جب پتھر اٹھانے کا حکم مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ متعلق ہے اور مجموعہ قوم میں زید بھی شامل ہے تو زید کا قوم سے استثناء کرنا کیسے درست ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر جاء العشرۃ الا واحدا کہا تو درست ہے، کیونکہ عشرہ پر آنے کا حکم ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہے، لہذا ایک کے استثناء کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اگر العشرۃ زوج الا واحدا کہا تو درست نہیں ہے، کیونکہ عشرۃ پر زوج کا حکم مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ متعلق ہے، اور جب زوج کا حکم عشرہ کے مجموعہ کے ساتھ متعلق ہے تو ایک کا استثناء کرنا کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ عشرہ میں وہ ایک بھی شامل ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.